بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ دوران سفر درود شریف کا خاص طور پر جو لوگ ورد کرتے ہیں نا، اور جو خاص طور پر اہل درود جنہوں نے اس معمول کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے کہ جب بھی وہ کبھی لانگ روٹ پر نکلتے ہیں، جب کوئی سفر کرتے ہیں، تو ان کی زبان پر درود پاک ہی جاری رہتا ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ نا دوران سفر جو لوگ درود پاک کا ورد کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ آج بڑی خوبصورت باتیں بیان کرنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، اور اس معمول کو ہمیشہ استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل بھی رکھیے گا کہ جب کبھی گھر سے سفر پر نکلیں تو درود پاک کو لازمی اپنی زندگی کا، اپنی معمول کا حصہ ضرور بنایا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ دوران سفر درود شریف پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو زندگی کے سفر کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات آج آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، اور جو لوگ سفر کے دوران درود پاک پڑھتے ہیں نا، ان کا تو پھر کیا ہی مقام ہے، اور کیا ہی ان لوگوں کی زندگیوں کو سہل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ خفیہ راز بھی جو صدیوں سے ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین اور اہل دل، خاص طور پر اہل درود، عاشقان رسول کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان سفر پر نکلتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کی طرف بھی ایک نیا سفر شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جب آپ دوران سفر درود شریف پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو رحمتیں چھم چھم آپ پر برس رہی ہیں۔ کیا ہی خوبصورت احساس اس وقت ہوتا ہے جب بندہ دوران سفر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سفر بھی عبادت بن جاتا ہے آپ کا۔ یقین کریں، آپ کا جو ایک تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ، پھر اس کے محبوب کی یاد کے ساتھ جو جڑتا ہے نا، وہ آپ کے سفر کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہمارے کئی اہل دل جو لوگ ہیں، اہل درود جو لوگ ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دوران سفر درود شریف کا ورد نہ صرف حفاظت کا ذریعہ ہے، بلکہ راستے کے ہر موڑ پر رحمتوں کی چادر بچھا دیتا ہے۔ کیا خوبصورت احساس ہے! کبھی اس تصور کے ساتھ دوران سفر درود شریف پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی نا کہ جو اہل دل فرماتے ہیں، جو صاحب علم لوگوں کا تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو حفاظت کا ذریعہ تو پھر ڈیفینیٹلی بن جاتا ہے نا آپ کا، جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں اپنا سفر کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ راستے کے ہر موڑ پر رحمتوں کی چادر بچھ جاتی ہے آپ کے لیے۔ کیا خوبصورت تصور ہے! کبھی اس معمول کے ساتھ درود پاک پڑھ کر دیکھیے گا۔ کبھی آپ جب گاڑی میں ہوتے ہیں، کار میں ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ ایک سفر کر رہے ہیں اور سفر پر آپ نکلے ہوئے ہیں، تو کبھی اپنا وہ سفر کا وقت حضور کی یاد میں گزار کر دیکھیے گا۔ ایسا سکون ملے گا کہ آپ کا وہ سفر بھی آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ اور ایک جو خفیہ راز ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کریں گے، کہ وہ راز یہ بھی ہے کہ جب بندہ سفر میں درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہم سفر بن جاتے ہیں۔ یقیناً ہم سفر بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرنے پر مامور ہو جاتے ہیں۔ تو جب دوران سفر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے فرشتے آپ کے ہم سفر بن جاتے ہیں، اور دل کو ایک انوکھا سکون ملتا ہے، جیسے ہر تھکن ختم ہو گئی ہو۔
اور پھر جس مقصد کے لیے آپ وہ سفر کر رہے ہیں، ایک جائز مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف صرف زبان کا ورد نہیں، یہ دل کا بھی ورد ہے، یہ آپ کے قلب، آپ کی روح کا بھی ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے یاد کیا جائے تو سفر کی ہر مشکل ایک نعمت میں بدل جاتی ہے، سفر آسان اور سہل کر دیا جاتا ہے، سفر آپ کا جو ہے وہ رحمتوں سے بھر جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے وہ سفر بھی آپ کا، کیونکہ وہ جو آپ کے دل دماغ میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں نا اس سفر کو لے کر، یا جس کام کے لیے بھی آپ سفر کر رہے ہیں، تو ان خیالات میں ایک ایسا سکون اترتا ہے نا، ایک ایسا اطمینان آپ کے قلب میں اترتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ وہ سفر، وہ خاص قیمتی لمحے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزارتے ہیں، تو جب کبھی بھی سفر پر جائیں تو یقین کریں کہ یہ معمول بنا کر دیکھیں، آزما کر دیکھیے گا کہ اس سفر کے دوران اپنے آپ کو پرسکون کریں، آنکھیں بند کریں، اگر تسبیح ہاتھ میں ہے تو تسبیح لے کر آپ اس پر درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ ایسا سکون ملے گا نا جو پوری کائنات میں کسی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کا سفر نور اور رحمت سے بھر جائے گا، یقین کریں۔ اور پھر جس مقصد کے لیے آپ وہ سفر کر رہے ہیں، جس کام کے لیے وہ سفر کرنے جا رہے ہیں، یقین کریں کہ اللہ رب العزت اس میں آپ کے لیے خیر و برکت ڈال دیتا ہے، حفاظت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، سفر عبادت بھی بن جاتا ہے، فرشتے ہم سفر بھی ہو جاتے ہیں، سفر کی مشکلیں بھی آسان کر دی جاتی ہیں، اور پھر جس مقصد کے لیے وہ سفر کیا جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کامیابی 100% یقینی آپ کو مل جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر نا ایک بڑا خوبصورت احساس کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ ٹائم پیریڈ، وہ لمحے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزاریں گے نا، تو کیا ہی خوبصورت وہ لمحے ہوں گے جسے بعد میں بھی آپ صرف یاد کر کے بھی نا سکون حاصل کر رہے ہوں گے۔ کبھی یہ چیزیں آزما کر اپنی زندگی میں دیکھیے گا، اور اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جب کبھی سفر پر جائیں تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ضرور ورد کیا کریں، ضرور ذکر کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کا ہمیشہ کے لیے حامی و ناصر رہے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اہل درود کی نظر میں کہ آپ کے در اقدس پہ جاؤں اور پھر مر جاؤں، ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔